ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، جو آپ روزانہ میرے ساتھ ہوتے ہیں رمضان سے شام 4 بجے سے مغرب کی اذان کی دعا تک. اور ایک بار پھر امت مسلمہ کو، تمام لوگوں کو، سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، دعائیں دینے والوں کو، تمام لوگوں کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت دل سے مبارک ہو. اور یہ ایک سیگمنٹ ہے میرا عبادت رمضان میں، چھوٹی سی نیکی. اور اس چھوٹی سی نیکی میں بات کروں گی اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اور واقعی میں مال متا زر جس کے لیے آپ اتنا ایفرٹ کرتے ہو اسے یہی یوز کریں گے، یہی استعمال کرو گے، بس اس کے بعد یہ یہی رہ جائیں گے اور آپ چلے جاؤ گے. لیکن اب جو لے کے اپنے ساتھ جاؤ گے، جیبیں بھی نہیں ہیں اور گاڑی بھی نہیں ہے، تو پھر ساتھ لے کے جانے کی کون سی بات ہے؟ یہ کیا چیزیں ہیں جو میں نے اپنے ساتھ آخرت میں لے کے جانی ہے؟ جی ہاں، آپ کا دینا، آپ کی اچھی اچھی بات، آپ نے جو صدقہ دیا، جو خیرات دیا، اور وہ بھی چھپا کے کسی کو پتہ نہ چلا، یہ سب آخرت میں کام آئیں گے. جو دکھ نہیں رہی اس جہاں میں بھی نہ دکھاؤ، تو اسی وجہ سے اس جہاں میں بھی جاتے ہوئے کسی کو نظر نہیں آئے گی. جب دنیا آپ کا جنازہ اٹھا رہی ہوگی تو نظر نہیں آئے گا کہ او یہ دیکھو یہ صدقہ نظر آ رہا ہے، یہ زکوٰۃ نظر آ رہا ہے. پھر آپ کا ہلکا پھلکا جنازہ ہوگا اور نور ہی نور آپ کے چہرے پہ ہوگا، اور وہ لوگ رو رہے ہوں گے، گریا کر رہے ہوں گے، اے اللہ اس کی وجہ سے میرے رب نے میرا ایک روزگار باندھا تھا، یہ مجھے صدقہ دیتا تھا، میری مدد کرتا تھا، اس کی وجہ سے مجھے یہ ملا. تو اللہ پاک خوش ہوں گے اور کہیں گے لکھ تیرے آنے سے کتنی دنیا تیرے لیے افسوس کریے، تو کیسا بندہ ہے، تو کتنا نیک ہے. اب مجھے بتائیں وہ جو ساز و سامان مال و متا آپ نے جمع کیا وہ کام آیا نہیں؟ رکھیں ضرور، استعمال کے حساب سے رکھیں، لیکن مال جمع کرنا یہ ایک ایسا عذاب ہمارے لیے ہو جائے گا. یعنی کہ ہم نے ان لوگوں کی مدد نہیں کی جو ہمارے لیے مستحقین ہیں، جو اس وقت ہمارے لیے طلبگار ہیں، اور گڑ گڑا کے ہمیں آوازیں دے رہے کہ ہماری مدد کیجیے. ان میں سے علی ابراہیم دا موسٹ ٹاپ ون. میں اپنے فخر پاکستان محمد صالح میمن صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں، جنہوں نے ابتدائی اینٹ ایسی جگہ رکھی جہاں واقعی میں لوگ ضرورت مند ہیں، جہاں لوگ سوچتے بھی نہیں ہے کتنی دور. اگر سوچوں میں اتنے سال پہلے، اگر 7-8 سال پہلے انہوں نے یہ شروع کیا ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا. وہ تو ابھی بھی جہاں پر ابھی بھی کوئی بس نہیں جاتی، کوئی کنوینس ایسی نہیں جاتی، انڈیویجلی آپ گاڑی میں جائیں تو جائیں، تو کتنی مشکل ہوتی ہوگی اس وقت جب انہوں نے یہ سوچا کہ میں لوگوں کا نور نظر، لوگوں کی نور آنکھوں کے نوروں کو روشن کر دوں. کیا سوچ تھی اس شخص کی، اس شخصیت کی. میں سلام پیش کرتی ہوں. اللہ پاک انہیں اپنی، میں کہتی ہوں صحت دے اللہ پاک ان کو اتنی زیادہ کہ وہ آگے جس طرح وہ کام کر رہے ہیں ابھی بھی اب ان کو ضرورت ہے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے، لوگ ضرورت مند زیادہ ہو گئے، جن کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے. ان میں کچھ لوگ ہیں جن کو لینس کی ضرورت ہے، بہت مہنگے ہوتے ہیں، لیکن وہاں سب فری میں ہوتا ہے، سب فری آف کاسٹ ہوتا ہے. جو معصوم بچے، کچھ لوگوں کا مہنگا پن ہے، کچھ لوگوں کو کانٹیکٹ لینس کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں خون جم گیا، کچھ لوگ تھوڑے سے ایسے جن کا فوراً آپریشن ضروری ہے، تو اس وقت ان کو ضرورت ہے. علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کو ہماری ضرورت ہے. آپ ان کا حصہ بن جائیں. ان کا کانٹیکٹ نمبر موجود ہے. مجھے نہ پیسے چاہیے، نہ مجھے آپ یہاں ٹرانسفر کریں، نہ مجھ سے رابطہ کریں، جسٹ ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے. دین آپ ان کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں، ان سے بات کریں. آج ان کے ریپرزینٹیو ایوری ڈے آتے ہیں، پورے رمضان سے میرے ساتھ ہیں، اور گاہ بگاہ ہمیں آگاہی دیتے ہیں کہ وہاں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. آج ہم ٹاپک پہ بات بھی کریں گے، اور وہ ہے شوگر والے کس طرح اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں، یہ ضروری نہیں ہے یہ وہ لوگ ہی علاج کروانے جائیں جو بیچارے علاج نہیں کروا سکتے. وہ لوگ بھی جو امیر کبیر ہیں، بہترین مشینری جو آغا خان کے لیول کی، انٹرنیشنل لیول کی میں یہ کہوں گی، اس لیول کی مشینریز وہاں پر موجود ہیں. آپریشن کے لیے میں کہتی ہوں انٹرنیشنل لیول کے مشینری کے ساتھ ساتھ بہت ہی سینئر سرجن موجود ہیں جو آپ کا آنکھ کو آپریشن کرتے ہیں، جن میں ڈاکٹر فتح میمن صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتی ہوں. پوری ماشاءاللہ کور کمیٹی لے کے چل رہے ہیں، اپنے ڈاکٹرز کو، لوگوں کو، تمام ڈپارٹمنٹس کو لے کے چل رہے ہیں. بڑی بات ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ وہاں پر وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ جائیں، اور جو فی آپ سمجھ رہے ہیں کہ فیس یہ تو زکوٰۃ خیرات ہے، آپ وہ
جو پیسے دے سکتے ہیں آپ ان کو ڈونیشن میں دے دیں, بہترین, اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی آپ کو ثواب ہی ثواب ہے. آئی ہاسپٹل ابراہیم علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کے ریپرزینٹیٹیو کلیم اللہ شیخ صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں سبھی, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میں سب سے پہلے تو تھینک فل ہوں اپنے اللہ کا کہ جس نے مجھے اس مقصد کے لیے چنا ہے اور اس دائر کے ساتھ جوڑا ہے مجھے, جس کو میں آج ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اور پھر میں تھینک فل ہوں وینس چینل کا جس نے مجھے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے, اور اسپیشلی آپ کا جن کی مدد سے میں ریپرزینٹ کر سکتا ہوں اپنے ہاسپٹل کو. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ آنکھ کے لیے اسپیشلائز ہے, اور وہ ہم صرف آنکھوں کے پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, جن میں آپ نے بتایا کہ ہم ڈفرینٹ قسم کی ڈیزیز کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آنکھوں کا موتیا ہو گیا, کالا پانی ہو گیا. پر آج جو میرا ٹاپک ہے یا جو مجھے جس پہ بات کرنی ہے وہ ڈائبٹیز ہے, جس کو عام الفاظ میں ہم شوگر کی بیماری بولتے ہیں. سبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنے کے بعد ڈفرینٹ میڈیسنس لینے کے بعد جو ہے نا وہ ایون کھانا چھوڑنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ کبھی بھی اپنی جو ٹارگیٹ ڈائبٹیز ہوتی ہے کنٹرول اس پہ اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, اور ان کی بیماری کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈائبٹیز جو ہے ایک ملٹی آرگن ڈیزیز ہے جو جسم کے مختلف حصوں کو ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہے. اسی لیے ان پیشنٹس کو ملٹی ڈسپلنری اپروچ چاہیے ہوتی ہے, مطلب ڈفرینٹ قسم کے ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے ایک جگہ پر. ایک پیشنٹ کو ایک چھت کے نیچے ڈفرینٹ ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو سوچ تھی, اس سوچ کو ہمارا ہاسپٹل نے ایک یہ اچیو کیا ہے کہ ہماری جو ڈائبٹک کلینک ہے اس میں ایک چھت کے نیچے اس پیشنٹ کو مکمل سہولیات دی جاتی ہیں, تاکہ جو پیشنٹ جو اپنی ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پا رہا اس کو وہ مکمل آگاہی دی جائے, اور وہ ان سب چیزوں کو جب اپنائے تو اس کا جو گول ہے کہ وہ ڈائبٹیز کو کنٹرول کر لے اور اس کی پیچیدگیوں سے بچ جائے, اور جو پیچیدگیاں ہو گئی ہیں ان کا علاج بھی وہیں کروا لے. یہ جو چیز ہے نا, یہ آپ کو جتنے بھی ہاسپٹلس کام کر رہے ہیں ان میں نہیں ملے گی. یہ خاص بات ہے علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کی کہ وہ سب چیزوں کو ایک چھت کے نیچے پرووائڈ کرتا ہے. اور جیسے ہم جب کسی چیز کو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں, ہم اپنے صدقہ دیتے ہیں, تو ہمارے دل میں یہی بات آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو دیں جو سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا ہاسپٹل اس لیے مستحق ہے کیونکہ وہ ان پیشنٹس کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے اور بیماری کے روٹ لیول تک جا کے ان پیشنٹس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. بڑی بات. میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ ہمارے پاس جب شوگر کا مریض آتا ہے تو اس کو نہ صرف ایک میڈیکل اسپیشلسٹ دیکھتا ہے, آئی کا اسپیشلسٹ دیکھتا ہے, نیوٹریشن کا اسپیشلسٹ دیکھتا ہے, پھر ایک ڈائبٹک کاؤنسلر سے بات کرتا ہے. پھر اگر اس میں آنکھ کی کوئی بھی پیچیدگی شوگر کے حساب سے پائی جاتی ہے تو اس کا لیزر ہو گیا یا اس کا انجیکشن ہو گیا یا اس میں اس کے موتی کا آپریشن ہو گیا, تو یہ ایک ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے, اور اس ایک چھت کے نیچے اس کی سب چیزیں کا حل موجود ہوتا ہے, اور کوئی دھکے بھی نہیں کھانے پڑتے, کوئی دھکے نہیں کھانے پڑتے, اور پیپر فری آپ خود گئی ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا. اور آپ دیکھیں آج کے دور میں جب ایک پیشنٹ کو ایسی ڈیزیز ہو جو ملٹی آرگن ہو اور اس کے ڈفرینٹ آرگنس پہ افیکٹ ہو رہی ہو, اور اس کے لیے اس کو ڈفرینٹ اپروچز چاہیے ہو, تو وہ اس کے لیے بہت ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ نیوٹریشن والے اسپیشلسٹ کے پاس بھی جائے, فزیشین کے پاس بھی جائے. آج کی اتنی بزی لائف میں ٹائم نکالنا ایک فزیشین کے لیے, ایک آئی اسپیشلسٹ کے لیے, ایک نیفرولوجسٹ کے لیے, ایک نیورولوجسٹ کے پاس جانے کے لیے, تو یہ سب چیزیں اس کو ایک چھت کے نیچے پرووائڈ کر دی جاتی ہیں, جس سے اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اس کے حصول میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ ایم ہمارا ہاسپٹل لے کے چلتا ہے. اور میں آپ سے کچھ فگرز شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیوں میں ڈائبٹیز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں آج کیوں شوگر کے لیے کا ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے. آج 2019 میں انٹرنیشنل ڈائبٹک فیڈریشن نے کچھ فگرز پبلش کی تھی. ان کے مطابق پاکستان میں جو ڈائبٹیز کی پریولنس ہے دیٹ از 17.1, مطلب سب 100 لوگوں میں سے 17% لوگ جو ہیں وہ ڈائبٹیز کا شکار ہیں. اور آپ حیران ہوں گی کہ 2017 سے 2019 میں جب فگرز دیکھی گئی تو دیر از رائز آف 148%. 148% لوگ جو ہیں ان کا پریولنس بڑھ گئی ہے, اور 18 ملین پیپلز جو ہیں
وہ اب ڈائبٹیز 18 ملین پیپل جو ہیں وہ ڈائبٹیز کے ساتھ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں. اور ڈائبٹیز جس کا روٹ کاز جو ہے وہ اوبیسٹی ہو گیا, سیڈیٹری لیس فزیکل ورک ہو گیا, یا پھر کچھ جینیٹکس ہو گئی, یہ سب چیزیں کچھ جینیٹک فیکٹر ہو گئے. اور میں آپ کو ایک فگر آپ سے ڈسکس کروں کہ پاکستان ان گلوبلی ان ٹاپ 10 کنٹریز میں سے ہے جن میں ایک انکریز, ایک ہائی رائز آف ڈائبٹیز ہے, جس میں پریولنس بہت زیادہ ہے ڈائبٹیز کا, ان ٹاپ 10 کنٹریز میں ایک ہے. اور یہ ایک ویک اپ کال ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں جو ہمیں آپ کی ڈونیشن یا صدقات کی ضرورت ہے, وہ ہم یہ جو ایک سمندر, ایک طوفان ڈائبٹیز کا ہماری طرف آ رہا ہے, جن کی کمپلیکیشن لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہیں, جن کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹس انتظار میں ہیں کہ ان کی بیماری کا علاج کیا جا سکے. تو اس مشن کے لیے جو ہے نا ہمیں آپ کی ڈونیشنز چاہیے ہوتی ہیں, اور ہم جو آپ کی ڈونیشنز کی جو یوز ہے وہ اتنا افیکٹولی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ ایک چھت کے نیچے اپنی بیماری کا مکمل علاج کر کے جاتا ہے. جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ناؤ یو آر ٹریٹڈ. اور میں آپ سے ایک اور بات ڈسکس کروں کہ عموماً جو فگرز میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں, ان میں سے 8.2% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انڈائگنوز رہ جاتے ہیں. ان پیشنٹس کے لیے سارے صاحب نے, جو میرے ہاسپٹل کے فاؤنڈر ہیں, انہوں نے ڈائبٹک اسکریننگ رکھی ہوئی ہے. ہمارے پاس جو بھی پیشنٹس آتے ہیں ان کو رینڈملی ہم ان کی ڈائبٹیز اسکرین کرتے ہیں, اور ان میں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو انڈائگنوز پیشنٹ ہیں ہم ان کو بھی ڈائگنوز کر لیں, تاکہ ان کی کمپلیکیشن ہونے ہی نہ دیں. تو ہم آپ سے ہم اس لیے رضا ہم مستحق ہیں کیونکہ ہم جو برڈن ہے, میڈیکل برڈن ہے ہمارے لوگوں پر, ہمارے پاکستانی پاپولیشن پر, ہم اس کو پریونٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ برڈن آئے ہی نہ, لوگ بیمار ہو ہی نہ. تو وہ جو ہماری سروسز ہیں وہ آپ چاہیں تو آ کے دیکھ بھی سکتے ہیں, اور میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں اس ادارے میں کام. میں روزانہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کہ بھئی علی ابراہیم ہاسپٹل کا ذکر ہو رہا ہے, اسپیشل ٹرانسمیشن وہ بھی رمضان کی, تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خود وہاں جا کے وزٹ کریں. اور بے شک نہ فوٹیجز دیکھیں نہ ویڈیوز دیکھیں, آپ سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں کچھ جوڑ دیا کچھ کہہ دیا, آپ خود جائیں, ویمن کوچ کے بالکل قریب ہے یہ, آپ وہاں جا کے وزٹ کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی بھی بہت ساری کنسٹرکشن چل رہی ہے, کیونکہ گریجولی بڑھ رہا ہے نا, تو پھر آپ کو ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے, رومز بڑھ رہے ہیں. کیونکہ اب میں نے دیکھا ہے, میں خود جب گئی تو ہر ڈپارٹمنٹ بچوں کا الگ تھا, اور ڈفرینٹ ڈیزیز, جس طرح انہوں نے کہا کہ موتیا والے پیشنٹ الگ تھے, پھر چھوٹے بچے الگ تھے, لیڈیز الگ, جینٹس الگ تھے, ینگ لڑکا, ایک لڑکا, میں نے کہا یار یہ اس کی آنکھ کو کیوں, اس نے کیوں آپریشن کروایا, تو اس نے کہا میں ایکسیڈنٹل, میں گر گیا تھا, تو اب میری وہ جو نروس وغیرہ کچھ ہیں وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے. تو یہ بھی اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہو تو آپ لاپرواہی نہ کریں. جیسے شوگر کے بارے میں آپ نے کہا, بالکل شوگر والوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کا آپریشن نہ ہو, پھر اور پرابلم بڑھتا چلا جاتا ہے. ڈائبٹیز آپ کے ایک ملٹی آرگن ڈیزیز جس کو بولتے ہیں, اس میں وہ آپ کی آنکھ, آپ کو بلائنڈنس کرا سکتی ہے, آپ کی لو لمب ایمپوٹیشن کروا سکتی ہے, جس میں آپ کی کڈنی فیلر ہو سکتا ہے, آپ کو ہارٹ اٹیک کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے. ان سب رسک کو اگر آپ ٹائملی ڈائگنوز کر لو اور آپ اس کو کنٹرول کر لو, اور کنٹرول بھی ملٹی ڈسپلنری اپروچ سے کر لو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کمیونٹی کی یہ جو سروس ہے نا, یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس سے ہم لوگ اپنے پیشنٹس کا وہ برڈن کم کر سکتے ہیں جن کو بعد میں, جو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کنٹرول کرنا. سبھی میں آپ کو کیسے ایکسپلین کروں کہ ڈائبٹیز کی جب کمپلیکیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہیں اور جب کمپلیکیشن نہیں ہوتی, وہ جو لائف میں جو ڈفرنس ہے نا, کیونکہ ایک بار کمپلیکیشن اسٹارٹ ہو گئی تو ایوری منتھ جو انجیکشن لگنا ہے, اس کے بعد جو لیزرز ہونے ہیں, اس کے بعد جو آپریشن ہونے ہیں, اگر آپ کسی کی آنکھ کو ان سے بچا لو تو یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کسی کو اتنی بڑی, آپ اندازہ لگائیں تحفہ دے رہے, سمجھ لیں ایسا تحفہ دے رہے جس کی کوئی قیمت نہیں. آپ سوچیں کہ کسی کا آپ کی مدد سے آپریشن ہونا ہی سے بچ جائے وہ پیشنٹ. صحیح بات. آپ کسی کو یہ بتائیں نا کہ آپ کو موتیا آ گیا ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے, تو ایک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ نیوز بریک کرنا, دیکھ نہیں پاؤں گا, مطلب یہ نیوز بریک کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے. صحیح بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل. اور وہ والی جو جس میں کسی کا آپریشن
آپ نے پرسکرائب کر دیا ہو اور لیٹ ہو رہا ہو لیٹ ہو رہا ہو، کسی بھی بالکل وجہ سے، ظاہر سی بات ہے کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. دیکھیں نا ٹائملی اگر آپ نے ڈائبٹیز کسی پیشنٹ کو ہمارے پاس آ گیا ہے اور اگر ہم اس کو ٹائملی ٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ جو فیلنگ ہے اور پھر وہ جو ڈائبٹیز کی جو اس کی کمپلیکیشن بڑھتی چلی جاتی ہیں جس میں آنکھوں میں ایک بار خون آ جائے تو اس کی نگاہ سڈنلی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک ورکنگ پاپولیشن ہے، ایک ایڈلٹ، دیکھیں ڈائبٹیز جو ہے وہ ینگ بچوں کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، پر جو مین جو اس کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ورک ایج گروپ کی جو پاپولیشن ہوتی ہے اس کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. جو ہمارے ملک میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ایک ارننگ پرسن ہوتا ہے گھر کا، اس کو ٹارگیٹ کر رہی ہوتی ہے. واقعی میں پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور آنکھوں کی روشنی ایک ایسی نعمت ہے اللہ پاک کی. ویسے تو سارے ہی اعضاء اللہ پاک نے جس کا بھی میں سجدہ کروں وہ کم ہے کہ اللہ تو نے یہ دیا، تیرا شکر یہ دیا. لیکن میں آنکھوں کی روشنی میں ایک بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا، اور اس کسی کو یہ پتا چل جائے کہ یہ اگر یہ ٹریٹ نہ ہوا تو اس کی نظر ہی چلی جائے گی، تو وہ پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میری کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوں. میں ایک بار پھر آپ سے اپیل کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں کے لیے جن کا ابھی آپریشن ہونا ہے اور رکا ہوا ہے کسی وجہ سے، اور وہ ہے وجہ کہ آپ لوگوں کی مدد، اور آپ جتنا ہو سکے ڈونیٹ کریں علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کو، کیونکہ واقعی میں ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. یہ نیکی کیا ہوتی ہے، یہ مدد کیا ہوتی ہے. میں بات کروں گی مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب سے، اور میرے پروگرام کی آن بان شان اس وقت موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین. علی ابراہیم آئی ہاسپٹل میں ہم نے بات کر رہے تھے کہ اس وقت طلبگار ہیں بچے بڑے، کیونکہ وہ حضرات ہیں جو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے، لیکن اب ان کی نور نظر بھی چلی جائے، اور کسی کے ہو سکتا ہے ماں باپ کے بچے کی یا بیٹی کی نظر جانے کا ان کو پتہ چل جائے اور وہ ابھی نہیں کروا سکتے، تو کتنی تکلیف. تو ایسی جگہ پر ہم لوگوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے نیکی کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج مبارک گھڑیاں ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کو بھی اور ہمارے دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حتمی بخشش فرمائے. جس طرح آپ نے یہ بات کہی ہے کہ نیکی کرنا، مال خرچ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے. یہ جو گھرانہ، جس گھرانے کی آج ہم بات کر رہے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار، یہ وہ گھرانہ، وہ سخی گھرانہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں کوئی بھی سائل آ جاتا، کوئی بھی منگتا آ جاتا تو اس در سے کبھی بھی وہ خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے تھے. اور جاتے بھی کیسے کہ اہل بیت اطہار کی گھٹی کے اندر حضرت امام حسن ہوں یا حضرت امام حسین ہوں، ان کی گھٹی کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب شامل ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ذات مبارکہ ہیں کہ جو بھی سائل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جھولیاں بھر بھر کر ان کو دیا کرتے تھے. اہل بیت اطہار کی سخاوت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الدہر 29ویں پارے میں اس کا ذکر کیا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ایک دفعہ رمضان المبارک کا دن تھا، آپ نے تمام اہل بیت اطہار نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو افطار کے وقت، عین افطار کے وقت باہر سائل نے آ کر صدا لگائی. اور وہ سائل کون تھا؟ وہ ایک فرشتہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا. سبحان اللہ، سبحان. ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت یتیم میں اسے بھیجا اور جا کر اس نے صدا لگائی کہ میں ایک یتیم ہوں، کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس گھر میں کچھ ہے تو مجھے دے دو. تو یہ گھرانے نے یہ نہ سوچا کہ افطار کا وقت ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے افطاری کرنے کے لیے، بلکہ جتنا بھی دسترخوان پر موجود تھا وہ سارے کا سارا لا کر اسے دے دیا. وہ سائل چلا گیا. دوسرا دن پھر ہوا. اب ان نفوس قدسیہ نے پانی سے روزے کو افطار کیا. دوسرا دن ہوا، پھر فرشتہ ایک مسکین کی شکل میں
वहाँ आता है और हाय आकर हाय सदा हाय लगाता है, हाय तो हाय। इसी तरह हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जो भी घर में मौजूद है इफ्तारी के वक्त वो सारा हाय लाकर हाय। उन्हें दे देता है और वो फरिश्ता चला जाता है। तीसरा दिन फिर होता है, वो एक असीर यानी कैदी की शक्ल में आता है और आकर ओह। सदा लगाता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक कैदी हूँ। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ये नहीं सोचते कि घर में कुछ नहीं है खाने को, जितना दस्तरखान पर होता है सारा लाकर उसे अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर उसे दे देते हैं। तो बड़ी अल्लाह तबारक व तआला को ये अहले बैत अतहार का 3 दिन जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत को दूसरे को देना, ये अल्लाह तबारक व तआला इतना महबूब और इतना पसंद आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा सूरत अद-दहर में इरशाद फरमाया और इनकी मदह फरमाई। मालूम ये हुआ कि इंसान को जो चीज सबसे महबूब हो, वो महबूब तरीन चीज अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने से अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है। और बेशक। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि हरगिज उनमें से कोई नेकी नहीं कर सकता यहाँ तक कि जब वो अपनी महबूब तरीन चीज चीज अल्लाह को, हाय अल्लाह की हाय, राह में क्या कुर्बान ना बात। कर दे। एक कॉलर बात करने जी इनसे जी आपके बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी कौन बात करिए, कहाँ से? जी मैं शगुफ्ता बात कर रही हूँ कराची से। और सबसे पहले तो आपको बहुत खूबसूरत महफिल सजाने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। रमजान ट्रांसमिशन जिस तरह आप कर रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके तमाम काविशों को और आपकी पूरी टीम की काविशों को कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी बिल्कुल। मैम आपसे मुझे आपके मुफ्ती साहब से एक सवाल करना था और मैं चाहूंगी कि जब आप ये लाइन ड्रॉप हो उसके बाद वो जवाब दें। बेसिकली मैं ज़कात किसी को देना चाहती हूँ, वो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने घर लिया और घर लेने के बाद वो कर्जे में आ गए और यानी कि वो बिल्कुल सफेद पोश है, मतलब कि जाहिर से उनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये नीडी होंगे या ज़कात ले सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि उनके करीब हूँ और मुझे इस बात का इल्म है, तो क्या ये ज़कात के पैसे मैं उन्हें दे सकती हूँ कि वो यूटिलाइज कर सकें या नहीं कर सकें, ठीक है ना? या वो लोग जो जरूरतमंद तो हैं लेकिन वो मांग नहीं सकते हैं, मतलब उनको देखकर कोई ये कह नहीं सकता कि ये गरीब इंसान है या ये ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, दुनिया देखकर यही कहेगी कि ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, लेकिन हम पर्सनली चूंकि उनको जानते हैं, तो क्या हम उन्हें ये ज़कात दे सकते हैं ऐसे अफराद को, या वो ज़कात लेकर अगर हम उन्हें बता कर दें या बस दे दें उनको खामोशी से कि वो यूटिलाइज कर सके अपने बच्चों पर, क्योंकि बच्चे हैं, साहिब हैसियत नहीं है लेकिन नहीं रहे हैं, लेकिन सारी चीजें उनके पास हैं। और दूसरे आपको एक कहना था कि पिछले दिनों ट्रांसमिशन में एक नाखवा आई थी अलमास, अगर आप उनको दोबारा बुला लेंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी ये मेरी प्यारी बहन का सवाल। जी तो मैं पहले अपनी जी बात जी मुकम्मल बिल्कुल करूं, उसके बिल्कुल। बाद इंशाल्लाह इनका जी जी जवाब देता हूं। तो कहने का मकसद ये है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया है, तो कोशिश करें कि जो मुस्तहिक अफराद हैं उन तक पहुंचाया जाए। बेशक। और जैसे ये अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल है, माशाल्लाह ये इंसानियत का काम कर रहे हैं, हाय हाय। इंसानियत का इन्हें दर्द है। और जो बच्चे या जो अफराद बिनाई से महरूम हो चुके हैं उनकी बिनाई वापस लाने में ये मदद देते हैं, तो जाहिर सी बात है ये कारवान जितना भी है, ये जितना भी काम होता है, ये फर्द वाहिद नहीं कर सकता। जी कतरे कतरे से दरिया मिलता है। जब हम साथ मिलकर इनका हाथ बढ़ाएंगे और हाथ में हाथ डालकर इनके साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ये काम और आसान तरीके से कर सकेंगे। तो जितने भी हमारे नाज़रीन हैं देखने वाले, उनसे यही गुजारिश है कि जितना आप अपनी सदकात और अतियात आप दें, तो ऐसे इदारों को भी आप ज़रूर जो है वो सामने रखें और उन्हें भी याद रखें और अपने अतियात और सदकात यहाँ पर भी आप जमा कराएं। सुभान और दूसरा, अल्लाह। जैसे हमारी बहन ने ये पूछा है कि जी मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने कर्जा लिया हुआ है, अब वो इतना डूब चुके हैं कि उनके पास मतलब उनका गुजर बसर जो ना बड़ी मुश्किल से घर होता उनका है। अपना, उन्होंने कहा घर खरीदने जी। के बाद वो बेचारे जी जी घर हालात घर खराब हो गए। अपना है, लेकिन वो इतने मुश्किल में आ चुके हैं कि अब हाँ, जिंदगी जो ना उनकी मुश्किल हो अच्छी रही। नहीं है, मुश्किल से गुजर रही है। तो क्या उन्हें ज़कात दे सकते हैं? तो बिल्कुल मेरी बहन, अगर वो मुस्तहिक ज़कात हैं और उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ घर होने से इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि किसी के पास अगर घर है और उसकी आमदन इतनी है कि उसका गुजर बसर ही नहीं पूरा हो रहा, तो उसे हम सफ़ेद पोश कहेंगे, उसे हम मुस्तहिक ज़कात कहेंगे और उसे ज़कात देना ये जायज़ है, उसे ज़कात दी जा सकती है। तो आप बिल्कुल आप उसे ज़कात दे सकते हैं। और ज़कात को ज़कात कह कर देना यह ज़रूरी नहीं है, आप उसे देते वक्त दिल में नियत करें कि मैं ज़कात अदा कर रही हूँ,
بس اسے گفٹ کہہ کر، عیدی کہہ یا کر، یا مدد اپنی کہہ طرف کے سے جو بھی. تحفہ کہہ کر ٹھیک. یا مدد کہہ کر آپ اس کو وہ ٹھیک. مال دے دیں تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور سامنے والے کا کی مدد کام بھی ہو جائے گی. جی بالکل مفتی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بیان کر دی، اور دوسروں کی مدد واقعی میں ہمیں کرنی چاہیے، اور ہمیں بہت سارے لوگ جو ہیں اس طرح کام کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ دکھاوا نہ کرنا ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ دکھا کے جو کرتے ہیں نا، یہ پھر ہمیں ثواب تو ملنے نہیں لگا. کلیم اللہ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی بہت سارے لوگ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے بھی ہوں گے، بالکل ہڈن بھی آتے ہوں گے، بالکل تو کون کون سے طریقہ، ایک تو آپ کے اکاؤنٹ میں بھی بالکل. ڈالتے ہیں، اور وہاں جا کے خود اگر دینا چاہیں تو؟ دیکھیں ہمارے ہاسپٹل کا جو بیسک جو ہے نا وہ یہ نان پروفٹ ایک آرگنائزیشن ہے، اور یہ فنڈز پر ہی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی اس نے اب تک جو بھی ٹارگیٹس اچیو کیے ہیں، یا جتنے ہزاروں لوگوں کو کا علاج کرنا ممکن ہوا ہے، یہ سب ڈونیشن کی وجہ سے ہوا ہے. بالکل اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کہ جو اس کو ڈونیٹ کرنے کے طریقے ہیں، ان میں ہمارے اکاؤنٹ نمبر جو ہیں وہ اسکرین پر چل رہے ہیں. ان اکاؤنٹس میں آپ فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. کوئی صاحب حیثیت اگر ہمارے ہاسپٹل میں وزٹ کرنا چاہے تو وہ ہمارے ہاسپٹل میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں. وہ وہاں پر آ کر ڈائریکٹر آفس یا پھر ایچ آر آفس میں خود مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں آ کر خود وزٹ کر سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ہاسپٹل کیسے پیشنٹ کو سرو کر رہا ہے. اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ایسے پیشنٹس ہیں جو ڈائبٹیز کی جیسے ریگولر بیسس پر ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، اور جیسے ایک انجیکشن ہوتا ہے انجیکشن ایوسٹن، جو ہم ڈائبٹیز کے مریضوں کو لگانا پڑتا ہے تقریباً ہر مہینے. تو یہ انجیکشن جو ہے وہ کاسٹلی ہوتا ہے، ہمارے ہاسپٹل میں بہت سبسیڈائز ہو کر لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کے نہ لگنے سے پیشنٹ کی بینائی بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا. تو بہت سارے مریض ہیں جو منتظر ہیں آپ کے صدقے اور زکوٰۃ کا، کہ جن کی بدولت ان کے انجیکشنز روانی سے لگتے رہیں گے، اور ان کی بینائی کی جو پیچیدگیاں ہیں ان سے وہ بچے رہیں گے، اور وہ اپنے اس معاشرے میں اپنی زندگی ہماری طرح گزار سکیں گے. واقعی میں اس وقت طلبگار ہیں. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور جی ناظرین، ہم لوگوں نے یہی بس ہم نے ارادہ کرنا، تہیہ کرنا کہ ہم نے کسی طرح بھی کسی کی مدد کرنی، اور جو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ان کو میری ضرورت ہے تو ان کو کھلی آنکھوں سے، پھٹی آنکھوں سے نہ دیکھیں، بلکہ قدم بڑھائیں آگے اور نیکی کا سبب بن جائے. یعنی کہ چھوٹی سی بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد اور عبادت رمضان.